بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی اور کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے۔ تو حکم خداوندی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے اور ایک مٹھی مٹی لی جس میں 60 رنگوں مختلف کیفیت والی مٹی تھی، سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، اور نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹی شامل تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دین پر یقین رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، اور انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ عورت کی ضروریات، اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے۔ اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ نا انصافی یا ظلم نہیں، بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ اس حوالے سے سورہ طٰہٰ کی آیت کے تحت بعض مفسرین یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ ناظرین، اسی طرح مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں سے لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ انسان کی پسلی سے کی ہے۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے۔ یعنی عورت کے تقدس کی حدود تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام اسی مرد حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ نکاح میں آئی تھی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی ہی سے کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کو پسلی سے نکال کر انہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیے، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے، تو احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔